اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز یوزول بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا عمران خان کی گرفتاری کے اوپر۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کا بڑا شوق ہے ان کو، اور اسپیشلی دو ایسے ہیں ہاکس، ایک مریم نواز اور دوسرا رانا ثناء اللہ۔ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ 70 ایف آئی آر عمران خان کے اوپر ہے، 70 ایف آئی آر۔ اور اگر عمران خان یہ جاتے ہیں ہر ایف آئی آر کی میں پیشید کے لیے، تو پھر ان کو 70 ایف آئی آر کے اندر ہے نا بار بار ہے نا کورٹس میں جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے اگر الیکشنز ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی ہے، تو وہ صرف الیکشن میں یہ کیسز ہی بھگتتے رہ جائیں گے، جلد سے درست کیا کریں گے۔ تو عمران خان جو نہیں جا رہے ہیں عدالت میں، اسپیشلی کل ہائی کورٹ نے ان کو بڑا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہائی کورٹ نے بڑا اسٹریسفلی کہا تھا کہ عمران خان پیش ہو، اور اس کی ایکسکیوزز دے دی گئی، بیمار ہیں، 70 ایئرس کے ہیں۔ تو اگر لاہور ہائی کورٹ میں یہ آتے تو پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑے گا۔ ان کی ایک بیل ہے نا وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، تو کسی بھی وقت یعنی ایز پر رول ہے نا وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت خواہش ہے ان کی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ابھی تک گو ہیڈ نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا شوکت کریم کی گرفتاری کے لیے۔ ان کا ایف آئی آر ہو گئی ہے، پچھلے بھی لوگ میں بول چکا تھا کہ ان کا وارنٹ نکلے گا، کیونکہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت فورن میں ہیں، تو ایف آئی اے نے ان کو اسکانڈر شو کر کے ان کا انٹرنیشنل وارنٹ نکال دیا ہے، اور انٹرپول کے ذریعے اس کی گرفتاری کے لیے نا آرڈرز وہ ایشو کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے ہنسی آتی ہے کہ مطلب ہیس لیول کا یہ کرمنل ہے جس کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے، آپ اور ہے نا اس کو گرفتار کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اینی ہاؤ دس از پیٹی، یہ پاکستان کی ہے نا بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے حکمران آ گئے ہیں اور اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ہوا، جو اپنے اپوننٹ کے ساتھ ہوا۔ اب میں بھی ہے نا اسپیشلی شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ، تو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، میں ان کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب تیسری چیز جو سب سے ہے کہ منی بجٹ، اور منی بجٹ پہ نور عالم خان صاحب کا واویلا۔ واہ، نور عالم خان صاحب اب مان گئے بھائی، آپ سب سے بڑے لوٹے، آپ ہی کی وجہ سے گورنمنٹ گئی، آپ ہی کی وجہ سے یہ ساری پرابلم شروع ہوئی۔ آپ تو مہنگائی کی وجہ سے ہے نا آپ ہے نا دوسری پارٹی میں گئے تھے، پارٹی میں گئے تو نہیں ہیں، آپ جا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ماشاءاللہ خوب مال لیا ان سے، اور بس وہ مگرمچھ کی آنسو یا مگرمچھ کا رونا دھونا دھماکہ، اب وہ جو ڈرامے بازی آپ جو کر رہے ہیں اسمبلی میں کہ جی میں ووٹ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، آپ کے ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس دن آپ نے یہ اسمبلی کی مدت ختم ہوئی، آپ وہاں پر ہے نا 500 ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے اپنے علاقے میں انشاءاللہ۔ مولانا چترالی صاحب نے بیان کیا ہے زبردست منی بجٹ کے اوپر، اور جیسے کہ انہوں نے دبنگ بات کرتے ہیں، دبنگ بات کی ہے انہوں نے، آئی شوڈ اپریشیٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب تو پہلے تو جوتے مارتے تھے، اب ان کو پتھر بھی ماریں گے لوگ۔ منی بجٹ آ گیا ہے، 170 ارب روپے کی ہے نا نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، مہنگائی کا ایک زبردست طوفان آنے والا ہے، آنے والا کیا آ گیا ہے، 20 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیا، اس کے ایفیکٹس تو ساری چیزوں کے اوپر پڑتے ہی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو منی بجٹ کے ساتھ آپ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، آپ کی ہے نا سیل ٹیکس 18% کر دیا ہے، اور لکشری آئٹم پہ جی ایس ٹی جو ہے نا وہ 25% کر دی گئی ہے، شادی ہال کے اوپر جو شادی ہوتی ہے
10% ٹیکسز لگا دیے، ایئر ٹکٹس کے اوپر 10% ایڈوانس ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، سیمنٹ کے اوپر انہوں نے 50 پیسے وہ بڑھا دی ہے. آل ان آل ایک مطلب اپنے خرچے کم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے خرچے کم نہیں کرنے. 85 آپ کے جو ہے نا وزراء ہے، انہوں نے اپنے امارات کم نہیں کرنی ہے. اپنے دورے کروڑوں اربوں روپے اپنے دوروں کے اوپر وہ خرچ کر چکے ہیں، وہ انہوں نے کم نہیں کرنے ہیں. آپ ابھی ہے نا دیکھیں، یہ اسٹوپڈ جوکر جو ہے نا پی ایم، یہ جا رہا ہے ٹرکی جا کر اس نے کون سے جھنڈے گاڑ لینے ہیں آپ مجھے بتائیں. جتنے پیسے وہ ٹرکی جانے پہ ان کے لگیں گے، سیر سپاٹے کا لوگ 40-50 لوگوں کو لے کے جائیں گے، $4,000 کی ٹکٹ بنے گی، اور ہے نا اس کا سب کا خرچہ کہتے ہیں ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. آپ پروف دیں نا کہ آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں، اور یہ جو آپ پورا ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں، وہ ڈیلیگیشن کا پروف دے کہ اس کے ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ نہیں اٹھاتی. آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. میں کل انڈیا کا جو ایئر انڈیا شو جو ہو رہا ہے، اس کے اندر ان کے ویپنز کی اور ان کی انویسٹمنٹ جو ڈیفینس کے اوپر جو ان کی انویسٹمنٹ کی جو دیکھ رہا تھا، پہلے تو 1:3 کا ریشو تھا. اب تو بعد میں جس حساب سے انڈیا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جس طرح انڈیا اپنے ایک بڑے وہ کر رہا ہے، اور جس طرح امریکہ اور رشیا ان کو نئے نئے ویپنز دے رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں یار؟ آپ پچھلے 1 سال سے آپس میں تو گندا، تو چور، میں چور، یہ چور، تو ڈاکو، میں ڈاکو. آپ نے ملک کا بیڑا گر کر دیا ہے پولیٹیشنوں نے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ کو دنیا کا کوئی آدمی، کوئی چیز، آپ کی کوئی مطلب، آپ کیسے پولیٹیشین ہے پاکستان کے؟ حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا دل اتنی دفعہ چاہتا ہے کہ میں نا پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤں، لیکن اپنے ماں باپ کی قبریں، اپنی قبریں، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن، ہم نے تو ہماری کمیونٹی میں تو ہم اپنی قبریں پہلے سے مختص کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے ماں باپ کے پہلو میں مرنا چاہتے، لیٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خواہش ہوتی ہے. ہماری اولاد، یہ وہ، ہمارا معاشرہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگ اچھے ہی ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیشین اچھے نہیں ہیں. اللہ پاکستان کا نگہبان رہے. اللہ پاک ان کو سمجھ دے. پاکستان زندہ باد.